الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ تحیۃ و ثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ رسول اعلیٰ وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو دنیا میں ہوئی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو ساری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔
یہی ہمارا بحمدہ تعالی عقیدہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، اس کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 27 مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے آنے کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات، آپ کے کمالات اور آپ کا جو ذکر قرآن میں آیا، علماء فرماتے ہیں کہ 7000 مقام پر اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ بار بار حضور کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی سنت کریمہ ہے۔ قرآن جو کہ کتاب الہی ہے، اللہ نے اس میں بھی اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زندگی کے اکثر لمحات میں کریں، یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ لیکن بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر حضور کا ذکر کرنا یہ بہت ہی عظیم سعادت ہے۔ اسی کو اہل سنت و جماعت محفل میلاد کہتے ہیں۔ محفل میلاد یہ کوئی اور چیز نہیں جس کو بدعت کہا جائے یا ناجائز کہا جائے، بلکہ محفل میلاد یہ ہے کہ چند مسلمان جمع ہو کر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرے، اور آپ کے تشریف لانے پر جن برکات کا ظہور ہوا، اللہ نے جو برکتیں نازل فرمائی، ان کا ذکر کرے، اسی کا نام محفل میلاد ہے۔ تو محفل میلاد پورے سال ہو کوئی حرج نہیں، لیکن بالخصوص جب ماہ میلاد آ جائے تو اس میں محفل میلاد کرنا یہ ضرور عاشقان رسول کا طریقہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند ہونے کا ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے محفل میلاد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کیا، اور انہوں نے اپنے اس کام کو اپنی ساری عبادتوں سے افضل و اعلیٰ سمجھا، اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ سمجھا۔ جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی عبادت ریاضت نماز روزے پر اعتماد نہیں کہ یہ بخشش کا ذریعہ بنے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری اور دکھاوا پیدا ہو گیا ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر نجات کی امید ہے تو اس بات پر ہے کہ ہم حضور کی میلاد منایا کرتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عبادات اور ریاضات سے الگ ہو جائیں، وہ تو فرض ہی ہے، وہ تو ہم کو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو چیز مقبول ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے 27 مقامات پر حضور کی ولادت کا ذکر کیا ہے، اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کی بارگاہ میں تلاوت کی، یہ آیت بھی حضور کی تشریف آوری اور آپ کی ولادت کو بیان کر رہی ہے۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ سب کو معلوم تھا کہ حضور آنے والے ہیں۔ حضرت آدم تا عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام اپنی امت میں اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان لانا۔ ایک نبی آئے گا جس کی رضا کے بغیر اللہ کی بھی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک نبی آئے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سب کی بخشش کروائے گا۔ یہ خوشخبریاں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ یہ خوشخبریاں دیتے رہے، یہ خبر دیتے رہے۔ پتہ چلا کہ حضور کی تشریف آوری کی خبر عام تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کے آنے کا ذکر قرآن میں کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ محبوب کی ولادت منا لی جائے، محبوب کی میلاد کا اعلان ہو جائے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما کر کہ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے، حضور کی آنے کا ذکر بھی ہو جائے اور میلاد کا ذکر بھی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تم میں سے ایک رسول تمہارے درمیان تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں گرنا گرا ہے، اور وہ مومنین پر رؤوف الرحیم ہے، اپنی عطا کرنے میں تم پر حریص ہیں۔ جس طریقے سے اے لوگو تمہارا دل ان کی بارگاہ سے مانگنے سے نہیں بھرتا، وہ تم پر اتنے رؤوف الرحیم ہیں کہ ان کا دل تمہیں دینے سے نہیں بھرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہیں عطا کرنے میں وہ حریص ہیں، مومنین پر مہربان ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے آنے کا بھی ذکر کیا اور ان کی چند تعریفات کو بھی بیان کیا۔ اس پر میں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ یہاں لفظ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس آئے، قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ نے 27 مقامات پر حضور کے آنے کا ذکر کیا ہے، لیکن کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ ان کو پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کا ذکر قرآن میں کیا ہے، تو وہاں دو لفظ ارشاد فرمائے، یا تو خلقا یا بدعا۔ خلقا کا معنی بھی ہوتا ہے پیدا کرنا، اور بدعا کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی سانچے کے، بغیر کسی نمونے کے کسی چیز کو از سر نو پیدا کرنا۔ اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو نمونے سے بناتا ہے، سانچے سے بناتا ہے، اور اس نے ساری کائنات کو بغیر کسی سانچے اور ڈھانچے کے بنایا ہے، بغیر کسی نمونے کے بنایا ہے۔ تو عام مخلوق کے پیدا کرنے کا ذکر اللہ نے قرآن میں جہاں بھی فرمایا تو وہاں یا تو خلقہ کا لفظ ارشاد فرمایا یا بدعا کا۔ جیسے ارشاد فرماتا ہے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من صلصال، انسان کو بچتی مٹی سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من نار، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں۔ تو یہاں دیکھیے خلقہ کا لفظ ہے، یا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے از سر نو پیدا کرنے والا۔ تو آپ قرآن میں جہاں پر بھی اللہ کی عام مخلوق کا ذکر پائیں گے اور وہاں اللہ نے ان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے تو یا تو لفظ خلقہ ارشاد فرمایا یا لفظ بدعا ارشاد فرمایا۔
لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے کے واقعے کو جب اللہ نے بیان کیا تو نہ تو خلقہ کے ذریعے بیان فرمایا نہ بدعہ کے ذریعے. 27 مقامات پر حضور کے آنے کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں، لیکن نہ تو وہاں پر خلقہ کا لفظ ہے نہ بدعہ کا لفظ ہے، کیونکہ خلقہ کا معنی میں نے بتایا کہ جو نہ تھا اس کو کر دینا، پیدا کر دینا، اثر نو پیدا کر دینا. لیکن حضور کا جہاں بھی ذکر کیا تو وہاں 3 لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے. یا تو فرمایا جاء، جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یا ارسلہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. یا بعثا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کیا جبکہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. تو یہ 3 لفظ اللہ نے قرآن میں حضور کے بھیجنے کے ارشاد فرمائے، جس میں ایک کا معنی ہوتا ہے آنا، ایک کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، دوسرے کا بھی معنی بھیجنا ہوتا ہے. ارسلا بعثا. کیا پتا چلا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بہت بڑے راز سے رب تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا. گویا کہ ارشاد فرمایا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں جناب محترمہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس سے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ ان کی پہلی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف تشریف لا رہے ہیں. یہ ایک جگہ سے ان کو دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کروڑ سال پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا تھا. تو پیدا تو بہت پہلے ہو چکے تھے، لیکن اب جب مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں تو پیدا نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ان کو بھیجا جا رہا ہے. یہ انتقال مکانی ہے، نہ کہ اثر نو پیدا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے محبوب کی تخلیق کو بھی بیان کر دیا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ یہ مکہ میں پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو آئے، تو یہ پیدا ایک ظاہری جسم کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ نے ان کے نور کو تمام کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے. جیسا کہ مصنف عبد الرزاق کے مصنف حضرت امام حافظ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود امام بخاری کے بھی استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث نور کے اندر ذکر کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق نور نبی کا من قبل کل شیء یا قبل کل شیء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. تو پتا چلا کہ حضور کی تخلیق تو بہت پہلے ہو چکی تھی، اب حضور کو بھیجا جا رہا ہے، اب حضور تشریف لا رہے ہیں. اس لیے ہم جب کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی آمد مرحبا. آمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آمد یہ فارسی لفظ ہے. آمد کا معنی آنا، یعنی حضور کا تشریف لانا، پیدا ہونا ہم بھی نہیں کہتے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق ہے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار یہ وہ تابعی ہیں، ایمان لانے میں صحابہ سے بعد میں ہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے یہ یہودی تھے. اور صرف عام یہودی نہیں، بلکہ یہودیوں کی کتاب توریت کے بہت بڑے عالم تھے. احبار یہ حبر کی جمع،
اور حبر یہودیت میں کہا جاتا تھا کہ جو بہت بڑا عالم ہو اس کو حبر کہا جاتا تھا. جیسے ہم اپنی اردو زبان میں، حالانکہ یہ تو عربی لفظ ہے، جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں علامہ. تو ایسے ہی یہودیوں میں جو بہت بڑا عالم ہوتا اسے وہ کہتے تھے احبار. اس لیے تابعی حضرت کعب احبار، ان کے نام کے ساتھ ہی احبار آتا ہے. اور یہ وہ تابعی ہیں کہ صحابہ کرام ان سے قرآن کی تفسیر پوچھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ توریت کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کی باتوں کو جانا کرتے تھے. تو قرآن کی آیت کی جب کوئی تفسیر انہیں حدیث میں یا قرآن میں نہ ملتی تو حضرت کعب احبار سے پوچھتے کہ کعب احبار، توریت بھی تو اللہ کا کلام ہے، تم اس مضمون کو، اس ٹاپک کو توریت میں کیسا پاتے ہو؟ تو حضرت کعب احبار فرماتے کہ توریت میں اس کی یہ تفسیر ہے. تو صحابہ کرام پھر اسی سے اس کی تفسیر کیا کرتے تھے. اتنے بڑے تابعی عالم دین یہ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شان یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں رکھا، ان کی پشت مبارک میں رکھا. حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ تیار ہوا اور آپ کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ مسعود ملائکہ بنے. اس کے بعد جب آپ جنت میں رہا کرتے تھے تو حضرت آدم دیکھتے کہ فرشتے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کیا کرتے تھے، پیچھے صف بنا کر درود و سلام پیش کرتے. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، یہ فرشتے میرے پیچھے کھڑے ہو کر کس پر درود بھیجتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم، میں نے تمہاری پشت میں اپنے محبوب کے نور کو رکھا ہے، یہ اسی نور پر درود و سلام بھیجتے ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ ابھی حضور اپنی نورانی شکل و صورت میں تھے، تو اللہ نے ان کی زیارت، اس نور کی زیارت کرائی. حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کی جب زیارت کی تو بعض روایت میں آتا ہے کہ انگلی، شہادت کی انگلی میں اس نور کی زیارت کرائی گئی، آپ نے اس انگلی کو چوم لیا. روایت میں آتا ہے حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا رہتا، اور آپ کی پیشانی ایسی نظر آتی جیسے تاریک اور کالی رات میں چاند نظر آیا کرتا ہے. اس طریقے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی آدم میں نظر آتا. اور آپ اکثر اپنی پیشانی سے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سنتے، ایسی آوازیں انہیں آتی کہ جیسے چڑیا چہچہا رہی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ آواز کیسی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تمہاری پیشانی میں جو نور محمد جلوہ گر ہے یہ اس کی تسبیح کی آواز ہے. وہ نور محمد پیشانی آدم میں تسبیح اللہ کی بیان کرتا ہے تو اس کی آواز جناب آدم سنتے ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے اور پھر آپ کا اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت اقدس میں حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہو گیا. اور آپ کی شادی حضرت بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا اور پھر ان کے ذریعے حضرت بیضاء میں منتقل ہوا. اور اس طریقے سے پھر حضرت شیس علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت انوش رحمت اللہ علیہ ان کی پشت اقدس میں آیا. ان کے بعد حضرت کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پشت اقدس میں آیا.
اور ان کے بعد حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اقدس میں آیا۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر ان کے آباء و اجداد کی پشتوں سے منتقل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس میں آیا، اور پھر ان سے جناب آمنہ میں منتقل ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماسعادت ہوئی۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں وہ سب ایمان والے اور سب مومنین اور مومنہ ہیں، چاہے دنیا میں ایمان رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، وہ سب اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور آپ کی جتنی بھی مائیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والیاں تھیں۔ یہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو پتہ چلا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے آنے کی دھومیں مچا رہے تھے، آپ کے آنے کے چرچے کر رہے تھے، اور اپنی امت کو اطلاع دے رہے تھے کہ اے لوگو، اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں آ جائے تو اس نبی پر ضرور ایمان لانا، اس نبی کی ضرور نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا، اس لیے کہ وہ نبی وہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے فیض رسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل حضور کے وسیلے سے ساری کائنات کو عطا فرمایا ہے، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، عالم پردہ میں تھے، عالم ارواح میں تھے، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہ کر تمام انبیاء کو اپنا فیضان پہنچا رہے تھے۔ سارے نبی آپ کے فیضان سے مستفیض تھے، آپ کی روشنی سے مستفیض تھے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سورج ہیں۔ حضرت علامہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدے بردہ میں ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سورج کی طرح ہے، آپ فضل کے سورج ہیں اور تمام انبیاء ستارے ہیں۔ جب رات میں سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج غروب ہوتا ہے، لیکن اس کی روشنیاں ستاروں میں نظر آتی ہے، اور ستارے سورج سے روشنی پا کر رات کو کچھ جگمگا کر رکھتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن ستاروں کا جو نور ہے، ستاروں کی جو روشنی ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ سورج کی وجہ سے ہے، کہ چاند اور سورج جو روشنی پاتے ہیں وہ سورج سے روشنی پاتے ہیں۔ تو جب تک سورج غروب رہتا ہے، پردے میں رہتا ہے، ستارے اپنی روشنیاں دنیا تک پہنچاتے ہیں، سورج کی روشنی کو۔ آج جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ستارے غروب ہو جاتے ہیں، اور اب سورج کی روشنی ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور فضل کے سورج ہیں، فیضان کے سورج ہیں۔ جب تک آپ عالم ارواح میں تھے، پردے غیب میں تھے، تمام نبیوں کو اپنا فیضان نبوت پہنچا رہے تھے۔ تمام نبی ستاروں کی مانند تھے، کہ جس طریقے سے سورج ستاروں کو پردے میں رہ کر روشنی پہنچاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں رہ کر ستاروں کو روشنی پہنچا رہے تھے، اور تمام نبی حضور کے فیضان سے اللہ کے بندوں کو مالا مال فرما رہے تھے۔ اور جب حضور تشریف لے آئے، تمام انبیاء کرام کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا،
تمام نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، کیونکہ سورج کے آنے کے بعد ستارے نہیں رہتے ہیں، اس لیے حضور کو سب سے آخر میں بھیجا۔ امام بصیری فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ وَهُمْ كَوَاكِبُهَا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فضل کے سورج ہیں اور تمام انبیاء کرام ستارے ہیں، اور ان کی روشنیاں آپ کے نور سے منور ہوا کرتی ہیں، تاریکیوں میں آپ کا نور ان کو روشن کیا کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے شعر میں اس بات کو ارشاد فرمایا، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ کہ آپ خورشید رسالت ہیں، یعنی رسالت کے سورج ہیں، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ چاند اور ستارے ہیں، اور یہ سب آپ کی بارگاہ سے نور کی خیرات لیا کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، انبیاء کرام نے آپ کی آمد کی دھومیں مچائی، انبیاء کرام نے آپ کی تشریف آوری کی خبریں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو تو قرآن نے نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے اس بات کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگو، میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاکدان گیتی پر تشریف لانے سے پہلے آپ کا نام تھا احمد۔ آسمانوں میں آپ کو احمد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ احمد کا معنی ہوتا ہے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور حضور سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق حضور کو فرمایا، سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا۔ تو جب سے آپ کو پیدا کیا تھا اس وقت سے لے کر حضور اللہ کی تسبیح، تہلیل اور تحمید کرتے رہے، اس کی حمد بیان کرتے رہے، اور کب تک بیان کرتے رہے؟ جب تک آپ اس دنیا میں نہیں آئے، تب تک عالم ارواح میں اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ اس لیے آپ کا نام آسمانوں میں پڑا احمد، یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ خوبیاں بیان کرنے والا۔ اور جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا، کیونکہ محمد کا نام ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار خوبیاں بیان کی جائے۔ چونکہ اللہ کی تعریف آپ کروڑوں سال کرتے رہے تو اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا کہ اے محبوب، تم نے ہماری تعریف کی، اب ہم تمہارا نام محمد رکھتے ہیں تاکہ اب تمہاری بھی بار بار تعریف کی جائے۔ قیامت تک حضور کی تعریف کی جاتی رہے گی، ہر آنے والا حضور کی تعریف کرتا رہے گا، ہر بولنے والا حضور کی تعریف کرتا رہے گا۔ دنیا چاہے لاکھ آپ کی سیرت کو مٹانے کی کوشش کرے، آپ کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے، اس کی انگلی خم ہو جائے گی اور اس کا تھکا ہوا اس کے چہرے پر آئے گا، لیکن حضور کی یادیں اسی طریقے سے قیامت تک منائی جاتی رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، وہ خود تعریف فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا چرچا اور اس کا ذکر صرف حضور کے آنے کے بعد یا ہندوستان میں جن کو سنی کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضور کے آنے سے پہلے بھی وہ چرچا ہوتا تھا اور حضور کے آنے کے بعد بھی وہ چرچا ہوا ہے۔ ہر ایک نے اپنے بساط کے مطابق اور اپنے ماحول کے مطابق حضور کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ اور میں نے بتایا آپ کو ابتدائی تقریر میں کہ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد نام ہے حضور کی ولادت کے واقعات کو بیان کرنے کا، اور یہ صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی صحابہ نے کہاں میلاد بنایا ہے، تو صحابہ کے پاس جو اہتمامات تھے، صحابہ ان اہتمامات کے مطابق میلاد بناتے تھے۔ ہمارے پاس جو اہتمام ہے
ہم اس اہتمام کے مطابق، اس انتظام کے مطابق میلاد مناتے ہیں. اور صحابہ بھی حضور کی میلاد مناتے تھے، بلکہ حضور کے سامنے مناتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، سگے چچا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، میری تعریف کرو گے، میری میلاد کو بیان کرو گے، بلکہ حضور نے فرمایا قل لا یفضل اللہ فاکا. ارشاد فرمایا، اے چچا سنائیے، اللہ تمہارے منہ کو آباد رکھے. قل لا یفضل اللہ فاکا یعنی اللہ تمہارے منہ کو رسوا نہ کرے، مطلب اللہ تمہارے منہ کو آباد رکھے. حضور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا عطا فرمائی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ولادت کے اشعار پڑھے. چند اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بھئی حضور کا میلاد نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ صحابہ کرام آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں. فرمایا قبلہا طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق. یا رسول اللہ، آپ ولادت سے پہلے، دیکھیے جو صحابہ کا عقیدہ، وہی عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو نجات دلائے گا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے. قرآن کریم میں منافقین کو بھی یہی کہا گیا تھا، اور منافقین کہتے تھے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل بنایا تھا ہمارے لیے، اور صحابہ کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا وہ دیکھیے. حضرت عباس کہتے ہیں قبلہا طبت فی الظلال، یا رسول اللہ آپ ولادت سے پہلے سایوں میں تھے. سایہ درختوں کا سایہ، اور اس سے مراد ہے جنت. یعنی یا رسول اللہ آپ ولادت سے پہلے جنت کے درختوں کے سائے میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں آپ تشریف فرما تھے. یہی عقیدہ ہم نے بیان کیا ہے. اور پھر دوسرا شعر آپ نے پڑھا، ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مضغۃ ولا علق. پھر پشت آدم ہی میں آپ زمین پر اترے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ زمین پر تشریف لائے. تب آپ نہ انسانی صورت تھے، نہ مضغہ تھے، نہ علقہ تھے. یعنی مضغہ اور علقہ یہ حمل کے ابتدائی دنوں کو کہتے ہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلی مدت بچہ جو ہوتا ہے وہ علقہ کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جمے ہوئے خون کی حالت میں ہوتا ہے. پھر مضغہ ہوتا ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. تو فرمایا کہ جب آپ تشریف لائے تو انسانی صورت میں نہ تھے، نہ مضغہ تھے، نہ علقہ تھے، بل لطفۃ ترکب السفینہ وقد الجما نصرا وآلہ الغرق. آپ نوح علیہ السلام کی کشتی میں، نوح علیہ السلام کی پشت میں کشتی پر سوار ہوئے، جبکہ طوفان نوح کفار کے جھوٹے خدا اور اس کے پجاریوں کو ڈبا رہا تھا. یعنی یا رسول اللہ جب اس زمانے میں جبکہ طوفان نوح آیا، اور نوح کا طوفان یہ مشہور ہے کہ تمام عالم کو، تمام دنیا کے انسانوں کو سوائے 72 یا 82 کے اللہ نے سب کو ڈبو دیا تھا. قرآن کریم کے 12ویں پارے میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں اس وقت بھی سوار تھے جبکہ نوح علیہ السلام کشتی پر تشریف فرما تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے سارے کافروں کو غرقاب کر دیا تھا، پانی میں ڈبو دیا تھا، آپ اس وقت بھی تشریف فرما تھے. اس طرح کے کئی اشعار
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہے، جس میں حضور کے فضل کو، آپ کے شرف کو، آپ کے نسب کو، آپ کی ولادت کے واقعات کو، آپ کی برکتوں کو بیان کر دیا، اور وہی باتیں بیان کی جو بحمدہ تعالیٰ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حضور کا میلاد منایا کرتے تھے، لیکن ہر دور میں اسباب جیسے مہیا ہوئے ویسے منایا گیا۔ آج ہمارے دور میں اسباب کی کمی نہیں ہے، بہت اسباب ہے، تو اگر ہم حضور کا میلاد نعتوں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، محفل میلاد کے ذریعے، لنگر کی تقسیم کے ذریعے، غریبوں کا سہارا بننے کے ذریعے، اپنے گھر در و دیوار اور اپنی گلی محلوں کو سجانے کے ذریعے منائیں تو یہ بھی محفل میلاد منانے کا ایک عمدہ اور بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ یہ ساری چیزیں شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریعت کے مطابق ہوگا، تبھی وہ محمود ہے، تبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور اگر شریعت کے خلاف ہو، ڈھول تاشے اس میں بجائے جائیں، غلط کام کیے جائیں، نمازوں کی قضا کی جائے، چوری کی بجلیاں جلائی جائے، تو یہ اسلام کے اندر محمود نہیں ہے۔ اسلام شریعت مطہرہ کے قانون کو لے کر آیا ہے، اس لیے وہ اپنے ہر کام کو اپنے دائرے میں کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہر سال مناتے ہیں، اور ہر سال پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، خوش قسمتی سے ہمیں جو امسال محفل میلاد کا عدد حاصل ہو رہا ہے وہ 1500 سالہ محفل میلاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے 1500 سال، اس لیے کہ یہ 1447 ہجری ہے، اور ہجری سن، جیسا کہ میں نے محرم کے پہلے بیان میں آپ کو بیان کیا تھا کہ ہجری سال کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے شروع ہوئی تھی، اور آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی تھی تو آپ کی عمر اس وقت 53 سال کی ہو چکی تھی۔ اب 53 اور 47 کو جوڑ دیجئے کتنے ہوں گے؟ 100 ہو گئے، اور 1400 صدی چل رہی ہے، تو یہ 1500 سال پورے ہو رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لانے پر۔ اور ہر دور کے اندر جب بھی اس قسم کا عدد پورا ہوتا ہے، اپنے وقت کے علماء مسلمان اپنے مطابق جشن میلاد مناتے ہیں، اس لیے ہر سال جشن میلاد ہم مناتے ہیں، لیکن امسال جشن میلاد کا طریقہ شریعت مطہرہ کے مطابق کچھ اور نرالا ہونا چاہیے۔ جشن میلاد یقیناً یہ وہ بابرکت ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آخرت کی نجات تو ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرماتا ہے کہ جب حضور کا میلاد منایا جاتا ہے شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنی بساط کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق، سب سے پہلے تو ابھی محفل میلاد کا مہینہ آنے میں سمجھیے ابھی 20 دن اور 25 دن باقی ہیں، اس سے پہلے ہی آپ حضور کی بارگاہ میں درودوں کے نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیں۔ ایک تعداد بنا لیں کہ ہم روزانہ اتنی مرتبہ درود پڑھیں گے، 313 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جس طریقے سے بھی ہم سے ہو سکے نمازوں کی پابندی کی کوشش کریں، نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سارے طریقے محفل میلاد منانے کے ہیں، جشن میلاد منانے کے ہیں، اور پھر ربیع النور شریف کے دن اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر دیں۔ اگر واقعی حضور کی بارگاہ میں ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول ہو گئی تو دنیا اور آخرت دونوں آبادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، امسال اسی سے، سفر کے مہینے سے، اگرچہ بھی 25 دن میلاد کے مہینے کو شروع ہونا باقی ہے، آپ یہیں سے شروع کر دیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ہر لمحہ اور ہر وقت آقا کی محبت میں گزرنا شروع ہو جائے گا۔ اصل بات یہی ہے کہ دل میں میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہے، گھر کے اندر ماحول بنائے، اپنی اولاد میں، اپنے اہلیہ میں، اپنے گھر والوں کے اندر تسبیحات کو لا کر دے دیں، اور ایک تعداد مقرر کر لیں کہ سب گھر والے مل کر اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ ہم درود پڑھیں گے۔ یقیناً درود پڑھنا یہ ایک ایسی نعمت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری بھی اللہ کو پسند ہے۔
اگر ہم سوچیں کہ کوئی دیکھے گا تو یہ قبول نہیں ہوگا. دوسری عبادتیں ریاکاری کی وجہ سے منہ پہ مار دی جائیں گی، لیکن اگر درود میں ریاکاری بھی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ کم سے کم کثرت سے درود پڑھنے کی آپ کوشش کریں. انشاءاللہ درود کی برکتیں ظاہر ہوں گی. دنیا میں مسلمانوں پر آنے والی مصیبتیں درود کی برکت سے ختم ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمارے حالات پر نظر رحمت فرمائے گا، اور انشاءاللہ محبوب کی ولادت کا صدقہ اگر عطا کر دیا تو دنیا اور آخرت دونوں آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحیح معنوں میں ہمیں محفل میلاد منانے کی توفیق عطا